پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ آپ پر جو ایک مقدمہ قائم ہوا، 103 دن آپ جیل کے اندر جاتے ہیں، لیکن جب 103 دن جیل کے اندر آپ رہ کر باہر آتے ہیں تو آپ وہ مقاصد حاصل کر لیتے ہیں جو جیل سے باہر آپ حاصل نہیں کر پائے۔ تو 103 دن جو پچھلے کئی دنوں سے آپ ود ڈیو رسپیکٹ رونا پٹنا ڈال رہے ہیں، بڑا ظلم ہو گیا میرے ساتھ، لیکن 103 دنوں کے اندر باہر جو تباہی اور قیامت برپا ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہ ایک حسن اتفاق ہے یا حسن اہتمام؟ حسن اتفاق ہی ہم کہیں گے اسے، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں کیا لکھا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن پازیٹیو رزلٹ اس کا اس اعتبار سے نکلا جس طرح اصحاب الکہف 309 سال کے بعد لیونر ایئرز کے مطابق اور 300 سال سولر ایئرز کے مطابق باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا پوری رومن امپائر ہی مسلمان ہو چکی، یعنی کرسچینٹی کو قبول کر چکی تھی۔ تو ان 103 دنوں کے بعد جب میں باہر نکلا ہوں تو میں نے دیکھا الحمدللہ وہ لوگ جو کل تک مجھے قادیانی کہتے تھے انہوں نے میرے حق میں ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، وہ لوگ جو پولیٹیکل اختلاف رکھتے تھے انہوں نے حق میں بات کی ہوئی ہے۔ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ مجھے ایٹ لیسٹ اپنا اسلام منوانے کے لیے کسی کو ریکویسٹ نہیں کرنا پڑے گی، نہ پہلے کبھی کی۔ ایک اہم بات یہاں پر یہ بھی تو ہے نا کہ یہ تو آپ ہمیشہ گنواتے ہیں کہ فلاں جو میرے مخالف تھے وہ میرے ساتھ ہو گئے، لیکن کچھ فلاں ایسے بھی ہیں جن پر بین لگ گیا، کچھ فلاں ایسے بھی ہیں جو اس وقت منظر سے کہیں دور غائب ہو گئے ہیں، وہ سارے فلاں جو لائم لائٹ پہ تھے، ان فلاں کا ذکر کیوں نہیں کرتے آپ؟ اگر آپ پوچھیں گے تو میں کروں گا۔ سر آپ بتائیں نا، میں نے بنیادی طور پر 103 دنوں کے اندر جو باہر تباہی مچی ہے وہ یقیناً مفتی طارق مسعود پہ تو نہیں نہ مچی؟ یعنی کوئی تصور تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا جیل سے باہر ہو اور ٹی ایل پی پر پابندی لگ جائے؟ نہیں، ہم نے تو سوچا ہی نہیں تھا، ہم تو بڑے عرصے سے ریکویسٹ کر رہے تھے۔ جیل کے اندر جا کر ایسی کیا آپ نے وہ کہتے ہیں میں نے کرامت دکھائی ہے؟ دیکھیں میں نے تو یہ ضرور ہے کہ ہم نے قنوت نازلہ پڑھی اپنے دشمنوں کے اوپر، اچھا سنت طریقہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام بھی تو قنوت نازلہ پڑھتے تھے نا اپنے مخالفین کے اوپر جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا، اور دعا بھی اللہ کے حضور کی۔ یہ تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا رزلٹ نکلے گا، لیکن میں آپ کو پرسنلی بتاؤں کہ جہاں تک ٹی ایل پی کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں نا ان سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کا رائٹ ہے کہ وہ یہاں پہ سیاست کریں، لیکن مذہبی ٹچ کے ساتھ دین کو بیچنا، لوگوں کے اوپر توہین مذہب کے الزامات لگانا، اور پھر لبیک یا رسول اللہ کا ایک بابرکت نعرہ اس کو اس لیے استعمال کرنا کہ ٹوکوں کے اوپر انہوں نے لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور وہ ٹوکے چلنے ہیں مسلمانوں کے اوپر، کسی نان مسلم پہ نہیں چلنے، ہم تو اس کے حق میں بھی نہیں ہیں جب تک کہ آرمڈ کنفلکٹ نہ ہو جائے میدان جنگ میں۔ تو یہ مسلمانوں کے اوپر ٹوکے چلے، مسلمانوں کی معیشت برباد ہوئی، ہم ان کو بڑے عرصے سے سمجھا رہے تھے، اور ان کے بڑوں کو بھی جنہوں نے لانچ کیا انہیں 2017 میں کہ یار یہ کیا مصیبت آپ لوگوں نے ہم پہ نازل کر دی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت پہلے ہو جانا تھا۔ ہمارے جو ایکس پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب، لیکن آپ کے جیل کے جانے کے بعد ہی ہوا ہے نا جو بھی ہوا ہے، لیکن میں اس بات کو مکمل کر لوں، ہمارے جو پرائم منسٹر تھے ایکس عمران خان صاحب، انہوں نے اپنے دور میں ارادہ کر لیا تھا کہ ان کو اب منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ ظاہر انہیں سمجھ تھی، انہوں نے اس وقت جو قوم سے خطاب کیا تھا اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ اس طرح معیشت نہیں چل سکتی سب کچھ، لیکن اس وقت کے آرمی چیف نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور اس وقت مفتی منیب صاحب کے ساتھ باجوہ صاحب نے ساز باز کر لیں یا کچھ کر کے اس معاملے کو اس وقت روک دیا۔ تو اب ریاست ہارڈ سٹیٹ ہوگی اس معاملے میں؟ جی بالکل ہو گئی ہے، اس معاملے میں کریڈٹ دوں گا ریاست کو، یہ بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، اور اس کا آپ کی جیل سے کوئی تعلق نہیں ہے، مطلب ریاستی اداروں کو جو اس میں تکلیف اٹھانی پڑے گی نا مستقبل میں، یا اٹھا رہے ہیں، تو اس کا رونا ان کو اپنے بڑوں کے آگے رونا چاہیے کہ جنہوں نے یہ بیج بویا تھا۔ 103 دن آپ کی زندگی کے تو بڑے بابرکت ہو گئے، وہ کہتے ہیں نا چھپڑ پھاڑ کے خوشیاں ملی ہیں اس 103 دنوں کے اندر۔ میرے لیے تو مشکل تھے، میں آپ کو بتاؤں، اگر مجھے پہلے بتایا جاتا دعوت کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو جو 16 سال میں آپ حاصل نہیں کر سکے وہ 103 دن میں ہم نے حاصل کر لے، یہ تو ماننے کی بات ہے۔ میں تو کہتا ہوں جی اگلے 30 سال میں بھی شاید اس لیول پہ نہیں جانا تھا معاملہ۔ ظاہر اللہ تعالیٰ نے مزید 103 دن تکلیف کے ساتھ نا آسانی جوڑی ہوئی، ان مع العسر یسرا۔ اچھا، عورت بھی پریگنینسی کی تکلیف کاٹتی ہے تو پھر اسے اولاد کی خوشی ملتی ہے۔ بل میں نے نہیں سوچا تھا، میرے لیے یہ آزمائش اس لیے کہ میں نے تو کنکلوڈ کر لیا تھا کہ اب میں لائف ٹائم اندر ہوں۔ اس اب کیس میں کیا مستقبل ہے آپ کا؟ نکل آئیں گے باہر؟ باعزت بری ہوں گے؟ باعزت بری ہوں گے؟ نہ صرف میں نکلوں گا بلکہ یہ جو 400 لوگ انہوں نے توہین مذہب کے الزام میں اندر ڈالے ہوئے، میں ابھی آپ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں ابھی آپ کی بات، آپ نکل آئیں گے یعنی آپ کو لگتا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ الزام غلط ہے اور باعزت بری ہوں گے؟ زور ٹوٹ گیا، پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ٹرائل سے پہلے
اتنا کمزور کیس تھا, سارے کہہ رہے تھے فارغ ہو جائے گا, لیکن ہمیں پتا ہے کتنی مشکل سے فارغ ہوا. 2 دفعہ سیشن سے ریجیکٹ ہوا سر, ایک دفعہ واپس ہوا ادھر سے, اور پھر آپ لوگوں نے جو سوشل میڈیا پہ آواز بلند کی. پلس یہ ہے کہ ہمارے جو علماء, جو ہمارے مخالفین بھی تھے علمی اختلاف کی وجہ سے, جب وہ بھی ہمارے حق میں کھڑے ہوئے, اور میں سب سے بڑا کریڈٹ دوں گا جامعہ بنوریا کو, کیونکہ پاکستان میں سب سے بڑا مدرسہ ہے, ان کی طرف سے فتویٰ آنا, جہاں 76 کنٹریز کے 5000 اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں, ان کی بات کرنا بہت بڑی بات ہے. تو سر اگر عدالت کا وہ ٹائم آ جاتا ہے, دن آ جاتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو باعزت بری کیا جاتا ہے ان تمام الزامات سے, تو اس وقت ایک عدالت آپ کو آفر اور بھی دیتی ہے اس وقت رائٹ ناؤ, اگر جھوٹا الزام ہو تو عدالت کہتی ہے کہ چونکہ آپ پر جھوٹا الزام لگا تو اب آپ بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے ہیں, تو آپ کیا کارروائی کریں گے اور کن کے خلاف کریں گے؟ جی میں کوئی کارروائی نہیں کروں گا, اس کارروائی کا کوئی رزلٹ ہی نہیں نکلنا. ہونا تو چاہیے کہ 295C اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑی دفعہ ہے نا, سزائے موت ہے نا. 324 میں 302 میں پھر بھی بچنے کے چانس ہوتے ہیں, کہیں صلح صفائی ہو سکتی ہے, جو قرآن نے دیا ہے کہ رائٹ آپ کو کہ ورثاء کے ساتھ آپ کچھ کر لیں. اس میں تو کچھ بھی نہیں ہونا سوائے سزائے موت کے, اور اس سے بڑی سزا یہ ہے کہ سزائے موت 2018-19 سے موقوف ہوئی ہے یورپین یونین کی وجہ سے, تو لائف ان پریزن ہے. ایک بندہ مر جائے تو صبر آ جائے, آپ لائف ان پریزن ایک بندے کو ڈال دیتے ہیں, تو اس کے لیے تو بہت بڑی سزا ہے یہ. تو اتنی بڑی سزا اگر مخالف کو ملے تو فائدہ ہے, ادروائز نہیں. لیکن میں نے لا تثریب علیکم اليوم, میں نے معاف کر دیا اپنی ذات کی حد تک. ہاں, دعوت کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ میں انشاءاللہ حوض کوثر پہ ان کا گریبان پکڑوں گا رسول اللہ کے قدموں میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب کچھ ایسی پوائنٹس اور یا ایسی ہم کہہ سکتے ہیں کہ باتیں ہیں خاص طور پر آپ کی ذات کو لے کر, ابھی جس طرح اب تک تبلیغ کو لے کر چل رہے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ آپ مزید اگریسو ہو گئے باہر آ کر, کچھ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو تبدیلی کا سوچ رہے ہیں. اب یہ دونوں کچھ میں سے کون سا کچھ ٹھیک ہے؟ یہ دوسرے والے کچھ کون سے ہیں؟ سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اپ گریڈ ہو گیا ہے. نہیں سر, ہیں کچھ, میں بتا رہا ہوں اپ گریڈ ہو گیا, ٹھیک اپ گریڈ ہوا ہے, ٹھیک ہو گیا. دیکھیں پہلے تو میں اینڈ پہ 3 دفعہ اس طرح نعرہ نہیں لگواتا تھا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اب 3 دفعہ نعرہ یہ 3 دفعہ اور لگواتے ہیں. ہماری محفل کا یہاں ڈیکورم یہ ہے کہ 400-500 بندہ ہو, پن ڈراپ سائلنس ہوتی ہے, کبھی کسی کو نعرہ لگانے کا نہیں کہا. لیکن یہ رجز اب میں بلند کر رہا ہوں کیونکہ یہ دعوت حق کا رجز ہے.